السلام علیکم. کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. اور شب معراج آ رہی ہے اور اس کے حوالے سے میں آپ کو یہ واقعہ بتاتا ہوں. اور مجھے تو یقین مانو اتنا سکون ملتا ہے کہ یہ واقعہ اتنا سکون ہے ملتا ہے جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے مکے آئے براق پہ بیٹھ کے اتنا سکون ملتا ہے کہ میں سنتا ہوں یہ واقعہ تو میرے دل ایسا روح تازہ ہو جاتی ہے. تو مدینے سے مکے آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ بیٹھ کے, اور مکے سے مسجد اقصیٰ آئے اور آپ نے 1.25 نبیوں کی امامت کرائی. اور ماشاء اللہ آپ نے امامت کرائی اور اللہ پاک نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام کو کہ اے جبریل, نبیوں میں سب سے زیادہ جو خوبصورت ہو نبی اس کو آپ مصلی پہ کھڑا کر دینا اور وہی امامت کرائیں گے. تو آپ جبریل علیہ السلام نے چاروں طرف آپ نے نظر دوڑائی, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خوبصورت کوئی بھی نبی نہیں تھا. آپ نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے ہاتھ پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کر دیا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کوئی اس ٹائم پہ تھا ہی نہیں جتنے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت تھے. تو آپ نے وہاں پہ امامت کرائی. پھر آپ مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہی گئے براق پہ, اور وہ سفر ایسا تھا کہ آپ نے سارے جنتوں کو مشاہدہ کرا. اور ماشاء اللہ آپ جب سدرۃ المنتہی گئے تو جبریل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بھی میرے ساتھ اندر آئیں. تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ, اگر میں ایک قدم بھی اس لکیر سے آگے اندر جاتا ہوں تو میرے یہاں پہ پر جل جائیں گے, اس لیے میں جو انسان اندر نہیں جا سکتا. تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اپنی نلین پاک اتار رہے تھے تو اندر سے اللہ کی آواز آئی, اے میرے لاڈلے محبوب, آپ نلین مبارک آپ نہ اتاریں, آپ ایسے ہی اندر آ جائیں. جب اللہ پاک کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے تو اندر جب گئے تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ پاک کے پاس گئے تو اندر نور ہی نور تھا, اللہ ہی اللہ تھا, اللہ ہی اللہ تھا, اللہ ہی اللہ. تو جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے تو اللہ پاک سے آپ نے خوب باتیں فرمائیں, باتیں کریں, اور خوب آپ نے یعنی کہ ملے, آپ باتیں کریں اور گلے ملے آپ اللہ پاک سے ہیں. جب گلے ملے تو نور سے نور مل رہا تھا. ماشاء اللہ اتنا خوبصورت وہ منظر ہوگا جب ہم سنتے ہیں تو اتنا ہمیں سکون ملتا ہے, ہم اتنا مزہ آتا ہے یہ باتیں سننے کا. تو ماشاء اللہ بہت یعنی کہ مزہ آیا. تو آپ نے اللہ پاک نے میرے محبوب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا. پھر آپ واپس آئے وہاں سے, اور بھی باتیں تھیں لیکن میں شارٹ بتا رہا ہوں آپ کو, لیکن اتنا یعنی کہ آپ کو اور بھی باتیں تھیں. 50 نمازوں کا تحفہ دیا. اور جب آپ واپسی آ رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام آپ کو ملے رستے میں. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک کے پاس آپ گئے تھے, آپ کو کیا تحفہ ملا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 50 نمازوں کا تحفہ ملا. آپ نے کہا کہ آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکتی, تو آپ جا کے نا اللہ پاک سے آپ نمازیں کم کروا کے آئیں. تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے, وہ اللہ پاک سے بات چیت کری, آپ نے 5 نمازیں کم کروائیں اللہ پاک سے. تو 45 رہ گئیں, اسی طرح 5 کر کے نا. تو جب 5 رہ گئی نا تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ پھر جائیں, یہ بھی نہیں آپ کی امت پڑے گی. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے موسیٰ,
مجھے اب اللہ پاک سے شرم آتی ہے، اب نہیں میں جا سکتا. اگر وہ اس ٹائم پہ دوبارہ بھی جاتے نا تو وہ اللہ پاک میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی لاج رکھتا ہے کہ اتنی محبت کرتا ہے ان سے کہ وہ 5 بھی کم ہو جاتی. لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پردہ رکھا. اور ایک اور واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. بس اللہ پاک مجھے غلطی کوتاہی سے معافی کرے، معافی مانگتا ہوں میں. اگر میرے سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو مجھے معاف کر دے اللہ پاک. لیکن جو ہم واقعہ سنتے ہیں نا قرآن پاک سے ثابت ہے یہ، اور اتنا سکون ملتا ہے اور اتنا مزہ آتا ہے ان باتوں کا، اور روح تازہ ہو جاتی ہے ہماری. اچھا ایک واقعہ ایسا تھا کہ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کو میری عمر بتائیں، آپ میری عمر کتنی ہے؟ تو اسٹاپ کر.